اہل تقوی کی صورت بنا لیجئے، اہل تقوی کی صورت بنا لیجئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شب برأت چھٹکارے کی رات، اس رات میں اللہ جل شانہ کا دربار عام ہوتا ہے اور اللہ تعالی کی طرف سے اعلان کیا جاتا ہے، هل من مستغفر، کوئی معافی مانگنے والا ہے کہ میں اس کو معاف کر دوں، فاغفر له، هل من سائل فاعطیہ، کیا کوئی مانگنے والا ہے، دعا کرنے والا ہے کہ میں اس کو دوں، هل من مسترزق، کیا کوئی رزق طلب کرنے والا ہے کہ میں اس کو رزق دوں، هل من مبتلا فاعافیہ، کیا کوئی پریشان حال ہے کہ میں اس کی پریشانی کو دور کروں۔ اللہ جل شانہ کی طرف سے اعلان ہوتا ہے، اور خوش قسمت ہے وہ بندے جو اس رات میں اللہ جل شانہ سے معافی مانگتے ہیں، توبہ کرتے ہیں، استغفار کرتے ہیں۔ بعض لوگوں نے کہا شب برات کچھ نہیں، مگر حقیقت میں شب برات کے بارے میں 17 صحابہ اکرام سے روایات موجود ہیں، 8 حدیثیں موجود ہیں، جس میں سے 5 اگرچہ ضعیف ہے لیکن 3 حدیثیں صحیح ہیں۔ اس لیے شب برات کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ اس میں نفلی عبادت ہے اور وہ نفلی عبادت تنہائی میں ہوتی ہے۔ بہتر یہ کہ اپنے گھروں کے اوپر گھر میں رہتے ہوئے نفلی عبادت کرے، توبہ استغفار کرے، اللہ سے معافی مانگے۔ اور قبرستان جانا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اگرچہ ثابت ہے، لیکن آپ تنہا تشریف لے گئے، اکیلے گئے، حتیٰ کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو بھی نہیں بتایا آپ نے۔ اس لیے خاموشی سے اگر کوئی قبرستان جا کر اور وہاں پر مردوں کے لیے استغفار کرے تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے زیارت قبور سے منع فرمایا تھا، بعد میں آپ نے اس کی اجازت دی اور یہ بتلایا کہ زیارت قبور سے آخرت کی یاد تازہ ہوتی ہے اور دنیا سے بے رغبتی ہوتی ہے، لہذا اس مقصد کے لیے اگر کوئی قبرستان جائے اور مردوں کے لیے اصال ثواب کرے اور استغفار کرے تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ لیکن بہت زیادہ لوگوں کا وہاں پر جانا اور ہجوم کرنا اور اجتماع کرنا اور مسجدوں میں اجتماع کرنا یہ مناسب نہیں ہے، یہ شریعت کے مزاج کے خلاف ہے، کیونکہ شریعت کا مزاج یہ کہ نفلی کام تنہائی میں ہو، اکیلے میں ہو، اور یہ رات ہی اسی لیے ہے کہ اس میں رو دھو کر اللہ سے معافی مانگے، استغفار کرے۔ اور جو گناہ کبیرہ بتلائے گئے ہیں، بعض لوگوں کے بارے میں بتلایا گیا کہ ان کی مغفرت نہیں ہوتی، وہ گناہ کبیرہ کرنے والے ہیں، لہذا ہر گناہ کبیرہ کرنے والا، چاہے وہ 6 ہو یا اس کے علاوہ اور جتنے بھی گناہ کبیرہ کرنے والے ہو، ان سب کو رو دھو کر اللہ تعالی سے معافی مانگنا چاہیے، توبہ کرنا چاہیے، استغفار کرنا چاہیے۔ بغیر اللہ سے معافی مانگے ان کی توبہ قبول نہیں ہوگی۔ حالانکہ یہ ایسی مبارک رات ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ينزل اللہ تبارک و تعالی فی لیلۃ النصف من شعبان، شعبان کی 15ویں رات میں اللہ جل شانہ توجہ فرماتے ہیں بندوں کی طرف، آسمان دنیا کی طرف، الی السماء الدنیا، فیغفر لاکثر من عدد شعر غنم کلب۔ عرب کے اندر کلب ایک قبیلہ تھا جو سب سے زیادہ بکریاں پالتا تھا، ان کے پاس سب سے زیادہ بکریاں ہوتی تھی، اور ان بکریوں میں جو بال ہوتے تھے ان کے بالوں کی تعداد سے بھی زیادہ لوگوں کی اللہ جل شانہ شب برات میں مغفرت فرماتے ہیں۔ کوشش ہونا چاہیے کہ اس رات میں ہم رو دھو کر اللہ جل شانہ سے اپنی مغفرت کرا لیں۔ اللہ تعالی ہم کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔